باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیف اور گجرانوالہ فیس بک لائیو۔ ناظرین، اس ٹائم میں آپ کے سامنے موجود ہوں ایسی صورتحال لے کر جس کے بارے میں خاص طور پر ڈی سی کالونی کے انویسٹرز، ڈی سی کالونی کے وہ لوگ جنہوں نے ایکسٹینشن 3 میں پلاٹس لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جن کی بہت سارے وہاں پر مشکلات میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر پلاٹس لے کر، فائلیں لے کر۔ ناظرین، بہت سی 2-3 ماہ پہلے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے، لیکن اس درمیان والے پورشن کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے آپ کو اس طرح کے علم ہے کہ وہاں پر بیلٹنگ دوسرے ماہ میں 20 تاریخ کو کی گئی تھی، لیکن بیلٹنگ کے فوری بعد یہاں پر ایک فیصلہ، یعنی ڈی سی کالونی کے کچھ رہائشی لوگوں نے وہاں پر ایک رٹ جو ہے نا وہ سیکٹری کے پاس کی۔ سیکٹری نے جب اس کو سٹے کیا اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 24/5 جو ہے نا وہ کر دی تھی، جو کہ ابھی آنے والے کچھ ہی دن میں 2 سے 3 دن کے بعد تھی۔ لیکن ڈی سی کالونی کی موجودہ رجیم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور جب اس کو چیلنج کیا تو اس کے بعد سیکٹری کو یہ ڈائریکشن دی کہ 3 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ان کو سن کر کیا جائے۔ سیکٹری نے جب سیکٹری کو 16 تاریخ کے آرڈر یہ موصول ہوئے تو 18/5 کو یہ دوبارہ ہیئرنگ وہاں پر کی گئی سیکٹری کے آفس میں۔ سیکرٹری نے اس کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے، جو رجسٹرار نے جو فیصلہ 18/2 کو کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو موجودہ رجیم ہے وہ ڈی سی کالونی کے اندر بیلٹنگ کر سکتی ہے ایکسٹینشن 3 کے اندر، تو اس کے بعد 20 تاریخ کو اس کی بیلٹنگ کر دی گئی۔ رجسٹرار کا جو سیکرٹری ہے اس نے فیصلہ دیتے ہوئے رجسٹرار کا وہ جو آرڈر تھا 18/2 کا، اس کو سیٹسفائڈ کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے، اور اس کے بعد 20 تاریخ کو ہونے والی جو بیلٹنگ ہے اس کو بھی انہوں نے اللیگل قرار دیتے ہوئے ڈائریکشن دی ہے رجسٹرار کوآپریٹو کو، جو اس ٹائم پہ موجود ہیں، کہ دونوں پارٹیز یا تینوں پارٹیز جتنے لوگ اس میں موجود ہیں ان کو سنا جائے اور ان کا فیصلہ کیا جائے، قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اس بارے میں جو پٹیشنر ہیں یا پٹیشنر کی سائڈ سے جو دوسرا گروپ ہے، جس میں سب سے جو بڑا گروپ ہے وہ فاؤنڈر گروپ ہے ڈی سی کالونی کا، جس طرح آپ کو علم ہے کہ اس میں اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب ہیں، جو ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں، پچھلی رجیم میں بھی رہے ہیں، جنہوں نے بہت سے کام بھی کیے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ آج کے اس فیصلے کے بارے میں حاجی صاحب کیا کہتے ہیں۔ سیکرٹری نے جو فیصلہ دیا ہے اور جو 18/2 کا جو فیصلہ رجسٹرار کا تھا اس کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے، ایون کہ بیلٹنگ کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا مطلب کہنا ہے؟ کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ کا ہم شکر گزار ہیں، ڈی سی کالونی والے سارے رہائشی اور جتنے ہم ممبر ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ گاہے بگاہے ہماری عوام کو، ہمارے ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو مطلع کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ڈی سی کالونی میں، رجیم جو تازہ رجیم ہے کیا کر رہی ہے۔ تو اس شکریہ کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں کہ جو کل کا جو فیصلہ آیا ہے، جو سیکرٹری صاحب نے دیا ہے، یہ پہلے ہی جو رانا شکور صاحب تھے رجسٹرار، انہوں نے سب کے ہوتے ہوئے لاپرواہی کرتے ہوئے، جبکہ وہ وہاں سے سیٹ سے ہٹا دیے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے رات کو گھر جا کے ان سے لین دین کر کے تو فیصلہ کیا، جس پہ چیف سیکرٹری نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کرپٹ پریکٹس کی ہے انہوں نے، اس لیے ان کو سیٹ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ سے ایک ایجنڈا انہوں نے دیا تھا، شاید میرے ذہن میں اس کی تاریخ نہیں آ رہی، اس میں 3 چیزیں تھیں، ایک تو ترقیاتی کام تھے فیز 3 میں، اور دوسرا جو دوبارہ رجسٹری زمین خریدنے کا تھا، اور گیٹ کا معاملہ تھا، اس میں مین گیٹ بنانا تھا، وہ 11 تاریخ کا 11/4 کا وہ آئی تھنک ایجنڈا تھا، اس میں ان کی میٹنگ تھی۔ اس کو پھر چیلنج کیا گیا تھا کہ جب کہ یہ سٹے چل رہا ہے تو اس کے باوجود جو بلڈنگ کا فیز 3 کا سارا معاملہ جو ہے نا سٹے میں چل رہا ہے، اس میں کیسے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے۔ تو سیکرٹری صاحب نے نا وہ فیصلہ دیا تھا میرا خیال میں 12 یا 13 کو، کہ یہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہاں ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکتی، نہ ہی کوئی رجسٹری ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی خریداری ہو سکتی ہے۔ یہ وہ 12/4 والا فیصلہ ہے 12/4 کا، لیکن ہمارے علم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے باوجود یہ خریداری انہوں نے کی ہے اور پچھلی ڈیٹوں میں ڈال کے کچھ اوپر نیچے کر رہے ہیں، لیکن چلو یہ تو قانونی معاملات ہیں، ہم لوگ کو ہم سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ ابھی دیکھیں، یہ انہوں نے بہت بڑا ایک وکیل کر کے، جب کہ 24/5 کی تاریخ پڑی ہوئی تھی،
انہوں نے 18 تاریخ کو 16 کو شاید انہوں نے ریٹ کی ہے اور بڑی فیس دے کے کسی وکیل کو، تو انہوں نے 6 دن پہلے کہ وہاں سے لے کے آرڈر لے کے کہ 3 دن کے اندر اندر سیکٹری اس کا فیصلہ کرے، لیکن بٹ صاحب یہ 6-7 دن پہلے کرنے میں اتنی بڑی بھاری فیس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سی ایمرجنسی تھی جو انہوں نے 7 دن پہلے جو انہوں نے کو قلعہ فتح کر لینا تھا؟ یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے نا؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنی فیس دی گئی ہے اور سوسائٹی کے کھاتے سے دی گئی ہے. ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے کہ ان کو 7 دن پہلے کرنے کے لیے اتنی کون سی مصیبت آئی ہوئی تھی، جبکہ یہ پہلے ہی ہمیں علم ہے اور یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ فنڈ کی کمی ہے. لیکن 1 ویک کا ٹائم تھا، صرف 6-7 دن میں کون سی ایسی چیز آپ بتا رہی تھی جس میں کوئی ایسی چیز ہوگی؟ 18 کو سیکٹری فیصلہ سن رہا ہے اور 19 کو دے رہا ہے، تو 7 دن 6 دن کے بعد جو 24 آ جانی تھی، کون سی آفت آئی ہوئی تھی؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی. لیکن سیکٹری نے بہت اچھا فیصلہ دیا، انہوں نے دوبارہ ریمانڈ کر دیا. آپ دیکھیں گے جو سن رہے ہیں کہ رجسٹرار کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، رجسٹرار کا فیصلہ آگے بھی ہم دیکھیں گے. پھر بھی چیلنج ہو سکتا ہے رجسٹرار اگر ان کے حق میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جیسے اگر کوئی جو بات صحیح ہے اگر ان کے حق میں ہوگی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیز 3 کا معاملہ جو ہے نا اتنا گمگیر ہے، جبکہ آپ ڈپٹی رجسٹرار کا ایک رپورٹ پڑھیں تو اس میں کھلم کھلا اس نے لکھا ہے کہ پنجاب میں اس سے بڑا فراڈ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں فیز 3 میں. لیکن بعد میں کیا ہے، سارے خاموش ہیں. لیکن دیکھیں میرا آج بھی یہی موقف ہے، ہم ان ڈیلر حضرات سے، ان انویسٹر سے ہم اختلاف نہیں کرتے. ہمیں بھی احساس ہے کہ ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، لیکن دیکھیں جس بندے نے 40 لاکھ کی فائل لی ہوئی ہے اس کا نمبر نہیں لگ رہا، اس کا روڈ نہیں بن رہا، لیکن جو 5000 دے رہا ہے اور فارم لیتا ہے اس کی بیلٹنگ ہو رہی ہے. ہمارا موقف یہ ہے، ہم جہاں تک بھی ہوا، جہاں بھی ہائر سے ہائر کورٹ پہ بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ جو پلاٹ انہوں نے جو فائلیں اگینسٹ لینڈ دی ہوئی ہیں ان فائلوں کو پہلے نمبر لگائیں، پھر ہمیں بتائیں، پھر رجسٹرار کو بتائیں، سیکٹری کو بتائیں، عوام کو بتائیں کہ اتنے پلاٹ باقی بچے ہیں، ان کی بلڈنگ کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، رجسٹرار کے پاس پوری رپورٹ جانی چاہیے کہ ہم نے اتنی زمین خریدی ہے اور اس کے بدلے میں اتنی فائلیں 5 مرلے کی، اتنی 10 مرلے کی، اتنی کمرشل کی فائلیں ہم نے ایشو کی ہوئی ہیں. ٹوٹل اس میں اتنے پلاٹ بنتے ہیں، اتنی ہم فائلیں ایشو کر چکے ہیں، باقی اتنے پلاٹ بچتے ہیں، ان کی ہمیں اجازت دی جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہماری ہمدردی انویسٹر سے، ڈیلر حضرات سے ہے، ہم ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ 5000 والے جمع کرانے والوں کو پلاٹ الاٹ ہو جائے، بیلٹنگ ہو جائے، اور جنہوں نے 40 لاکھ کی یا 52 لاکھ کی کنال کی فائل لی ہوئی ہے وہ ویسے ہی لٹکے رہے، ان کے پلاٹوں کے نمبر ہی نہیں لگے. یہ کیسے ممکن ہے؟ عام فہم کی بات ہے. اگر کسی پاگل بندے کو بھی یہ بات سنائی جائے تو وہ کہے گا یہ غلط ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے بیلٹنگ پہ کے اعتراضات دیکھیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم سم اپ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے زمین خریدی ہے اس کی، اس لینڈ کی اگینسٹ اگر انہوں نے جو فائلیں، جس کو ہم جو ہے نا وہ اراضی کمرشل وہ وری جو ان کو ہم ذمہ دارہ فائل کہتے ہیں، وہ جو فائلیں ہیں ان کو پہلے نمبر لگائے جائیں، اس کے بعد جو بچ جائیں ان کی بیلٹنگ کی جائے. ان کی جس طرح کہ انہوں نے 5000 کے بس بہت ساری اپلیکیشنز لی ہیں، تو کیا جو بیلٹنگ کی گئی ہے وہ ایسے نہیں کی گئی؟ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. یہ تو مقصد ہے ان کا کہ 500-600 ہم پلاٹ جو بیلٹنگ کر لیں، اپنے من پسند بندوں کو الاٹمنٹ کر دیں بیلٹنگ کے ذریعے تو ہمارے ووٹ بن جائے. اور تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ ان کو سوسائٹی کا معاملہ ہے. آپ جتنے یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، ان کے سارے ایجنڈے آپ چیک کر لیں، جتنے انہوں نے اجلاس کیے ہیں اس میں، ان اجلاسوں میں آج تک انہوں نے ایک میٹنگ بھی فیس 1 2 جہاں کے ہم رہائشی ہیں، جہاں ہم نے رہنا ہے، ان کے متعلق بالکل نہیں کی. اس کے معاملات کو سدھارنے کے لیے کوئی میٹنگ نہیں کی. ہمیشہ انہوں نے کابل مارکیٹ بیچنے کا، کھڈا جو ہے ہمارا 14 ایکڑ کا اس کو بیچنے کا، پھر انہوں نے فیز 3 کا فائلیں بنانے کا، زمین خریدنے کا، پوری تگ و دو ان کی 99% جو ہے نا، جو سارے ایجنڈے آپ نکال کے سامنے رکھ لیں، سب اسی پہ
ہے آخری ایجنڈا بھی جو دیکھ لیں ان کا یہی ہے کہ زمین کیسے خریدنی ہے، فائلوں کے سائن کیسے کروانے ہیں، ملی بھگت کر کے سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم بیلٹنگ جو ہے نا اس کے حق میں ہیں، ہونی چاہیے بیلٹنگ، لیکن پلاٹوں سے زیادہ بیلٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے ان کو دیں جن کو اگینسٹ لینڈ ہے، ان کا حق ہے، پہلے ان کے الاٹمنٹ کریں. لیکن ایسا بیلٹنگ جو ہے وہ تو PP1 کی گئی ہے، اور جو زمین کی خریداری ہے وہ PP2 کی ہو رہی ہے. دیکھیں جو ساری زندگی فیز 3 میں اسینشل 3 میں زمین نہیں آ رہی، وہ بھی انہوں نے خریدی ہے، لشکری پور پتہ نہیں کہاں کا. لیکن وہ تو PP2 میں ہے، وہ تو آگے چلی جاتی ہے. PP2 میں بھی نہیں ہے، وہ PP3 4 میں ہے. لیکن اس کو تو رجسٹرار گجرانوالہ نے ویسے ہی جو ہے نا وہ باہر کر دیا ہوا ہے، جو انہوں نے نقشہ جاری کیا تھا جس میں ان کو وہ ایک کمپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ تو زمین آتی ہی نہیں ہے، وہ تو گوندلا والا سے بھی اگلی طرف چلی جاتی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ جو زمین انہوں نے غیر ضروری خریدی ہے اس کا کوئی ایکشن لے. سب اقتدار جن کے پاس اختیارات ہیں، رجسٹرار ہے، سیکرٹری صاحب ہے، یا متعلقہ ادارے ہیں جو ادھر GDA کے جنہوں نے ان کو NOC جاری کیا ہوا ہے، وہ پوچھیں ان سے کہ یہ اتنی دور جا کے جگہ لینے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ سوسائٹی بنانی ہے، وہ قبرستان تو نہیں بنانا جو اتنی لمبی چوڑی زمین جا کے آپ وہ سیم کے دوسری طرف خرید رہے ہیں. جو ایکسٹینشن 3 کی PP1 ہے اس کا نقشہ آ چکا ہے. ابھی جو بیلٹنگ کی گئی ہے کیا وہ PP1 کی بیلٹنگ اس ایریے کی نہیں کی گئی جو نقشے میں اپرووڈ ہیں، اور اتنی ہی فائلوں کی نہیں کی گئی جتنی جگہ خریدی جا چکی ہے؟ جتنی انہوں نے میرے علم میں جو بات ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ چیک کریں گے، اس کی انکوائری ہوگی. ابھی نہیں ہوگی تو جب دوسرا اقتدار آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا تو ہم کروائیں گے. لیکن میرے خیال میں جتنی اس زمین جو ہے نا PP1 یا PP2 کی انہوں نے ہے ہمارے پاس، انہوں نے اس میں جتنے پلاٹ بنتے ہیں اس سے زیادہ کے پلاٹ جو ہے نا الاٹ کر دیے ہوئے ہیں اگینسٹ لینڈ. جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک فائل بناتے ہیں، سائن کرتے ہیں، کسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دیکھیں ہم پہلے ہمارے آنے سے پہلے 50 مرلے تھے ایک ایک کے پیچھے ہم دیتے تھے، پھر ہم نے رجسٹرار سے اپروول لی 60 مرلے کی. 60 مرلے جو ہم دیتے تھے اس میں ایک مرلہ یا 2 مرلے جو ہے نا ایکڑ کے پیچھے کمرشل دیتے تھے. آپ کے دور میں یا آپ کے ہوتے ہوئے 50-2 کا فارمولا تھا، ابھی کسی جگہ پہ 52-8 کا فارمولا جو ابھی چل رہا ہے. کیا اس بات میں صداقت ہے کہ جو آپ کے دور میں 52-8 کے جو فارمولا تھا جس میں 52 ڈومیسٹک اور 8 کمرشل دیا جاتا تھا، انہوں نے پچھلی ڈیٹوں کے اندر جو آپ کے تھے ان کو دوبارہ صحیح کر کے اس میں سے 8-8 مرلے اس میں جمع کیے ہیں اور وہ خود ان کی بندر بانٹ کی ہے؟ مطلب بات یہی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے سے آنے سے پہلے جب خالد سلطان کا پچھلا دور تھا، ان کی بیگم تھی یا ایک اور چودھری اعجاز صاحب تھے، اس وقت جو اپروول تھی نا رجسٹرار کی، 1 ایکڑ کے پیچھے 50 مرلے ہم دیتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بہت ضد کرتا تھا یا ان کا کوئی ہوتا تھا تو وہ 1 یا 2 مرلے جو ہے نا وہ ایکڑ کے پیچھے کمرشل دیتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب جب اس کے بعد ہم آئے، ہم نے ریکویسٹ کی، کام رک گیا تو 60 مرلے کی اپروول ہم نے رجسٹرار سے لے کے ہم نے 60 مرلے دی. ہم نے کسی کو کمرشل نہیں دیا، کوئی جو مین رستے تھے اس میں سے کسی کو مجبوری کے تحت اگر دینا پڑا تو ہم نے دیا. لیکن یہ ہم نے اب یہ سنا ہے جو کہ کنفرم ہے کہ یہ 50 مرلے ایک ریزیڈنس دے رہے ہیں اور 10 مرلے جو ہے نا یہ ساتھ میں وہ کمرشل دے رہے ہیں، 8 یا 10 مرلے کمرشل دے رہے ہیں، اپنی مرضی جو مرضی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کی کہیں بھی اپروول نہیں ہے کہ 10 مرلے یہ اتنا کمرشل پورے گجرانوالے میں نہیں ہوگا جتنا انہوں نے فیز 3 میں بنا دیا. کیسے یہ سروائیو کریں گے؟ کہاں وہ GT روڈ سے اس کو رستہ نہیں ہے، 17 کلومیٹر دور جا کے ایکسٹینشن 3 کو رستہ ہے. یہاں کی کوئی اپروول انہوں نے کوشش نہیں کی کہ کینٹ سے ہم کو بات چیت کر کے تو مین ان سے کوئی رستہ لے. یہ ہر وقت تک تو ان کی یہی ہے کہ جہاں سے پیسے بننے ہم وہ کام کریں، کھلی ولی باقی کے کام جو ہے نا وہ دیکھے جائیں گے. جو ہوگا جہاں سے پیسے بننے ہیں ایک بار اپنا گھر بھر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے. بھائی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 50 مرلے، اور اگر کوئی ضد کرتا تھا تو آپ اس کو 1 سے 2 مرلہ کمرشل دیتے تھے. ضد کی بات مطلب جو جس کی جگہ کو اس طرح کی ہوتی تھی. صاحب ضد کی بات بھی یہ ہے کہ کوئی
ہم زمین خرید رہے ہیں اس میں کوئی کمپیکٹ آتا ہے کہ اس کے ساتھ زمین لگتی ہے، اس کے بغیر وہ کتاب پورا نہیں ہوتا، اس وجہ سے تو آپ اس اس میں کو دیتے مجبوری ان کو کبھی کوئی 1-2 مرلہ جو ہے نا ہم کمرشل دے دیتے. آپ 2 مرلے دیتے رہے ہیں اور وہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ بھی نہیں اور دیتے، انہوں نے تو 90-10 کے فارمولے دیے. اور ایک اور بات ذہن میں ہمیں پتہ چلا، جب سے 50 مرلے تھے نا، انہوں نے جتنے پچھلے ایگریمنٹ تھے اس میں سے 10 مرلے اور ڈال کے ایڈ نا ایڈ کیے اور سب کا 60 مرلے کر دیا. یہ میرا کوشچن تھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ انہوں نے کیا ہے. یہ بھی ہم رجسٹرار کوآپریٹو سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ہم 200-300 بندے کے سائنوں کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ رجسٹرار کے پاس جا رہے ہیں کہ خدا را لوگ لٹ رہے ہیں، اس سوسائٹی کا ایکسچینج 3 کی انکوائری کرائی جائے، ایماندار افسر لگائے جائیں اور ان کی انکوائری کی جائے کہ کتنی فائلیں انہوں نے ایشو کر دی ہیں اور اب اس کے باقی کتنے پلاٹ بچے ہیں. خدا را ہم جو بھی سب اقتدار میں ہیں، جو بھی اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھ سکیں، ہم ان سے اپیل ریکویسٹ کرتے ہیں. ہمارا ذاتی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل انکوائری کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ اگینسٹ لینڈ انہوں نے کتنی فائلیں ایشو کی ہیں. وہ 1 نمبر کی ہیں، 2 نمبر کی ہیں، 10 نمبر کی ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے. کم از کم جو اگینسٹ لینڈ فائلیں جاری ہوئی ہیں ان کے پہلے نمبر لگائے جائیں. اس کے بعد اگر کوئی پلاٹ بچ جائے، میرے خیال میں تو بچے گا ہی نہیں. اچھا، اگر بچ جائے تو اس کو بیلٹنگ کی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 2 نمبر فائلیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جس کی کاپیز جو ہیں وہ غلط بنی ہوئی ہیں، کاپی بالکل فیک کاپیز ہیں. اور ہمارے آنے کے جانے کے بعد جب یہ آئے اقتدار میں تو 2-3 بندے انہوں نے پکڑے بھی تھے، شاید پرچہ بھی کرایا تھا، مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے نا پرویز تھا ایک ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نام کا نہیں پتا. 2-3 بندے انہوں نے پکڑے بھی تھے. ایک پٹواری تھا جو ان کا تھا، وہ شاید ابھی بھی غائب ہے. اسی وقت کے انہوں نے جیلی سائن کر کے تو فائلیں بہت ساری، وہ جو دوبارہ انہوں نے ایف آئی آر کروائی تھی دوبارہ ہائر کر لیا، لیکن ان کو بھی انہوں نے پس سے پشت ڈال کے اپنے مفادات کے لیے. ایک اور بھی خارج سلطان کے بڑے قریبی جو ہے نا وہ جو شخص تھا وہ ابھی ڈی سی کلونی کا رہائشی بھی ہے، تو سنا یہ ہے کہ وہ بھی موصوف جو ہیں اس بارے میں وہ سب سے زیادہ سرگرم تھے اور انہوں نے بہت ساری فائلیں جو ہے نا وہ فیک فائلیں سیل کی ہیں اور بعد میں جا کے معافی تلافی بھی مانگتے رہے ہیں. ایون کہ جو سوسائٹی کے اندر کا امپلائی تھا ایک جو پکڑا گیا تھا، اس کو جا کے جیل میں بھی ملے اور کہا ہے کہ میرا نام نہ لینا خدا را. ایسی بھی کوئی بات سامنے آئی تھی؟ دیکھیں ابھی انہوں نے اے جی ایم بھی رکھی ہوئی ہے شاید 5 تاریخ کو نا، 5-6 کو، لیکن دیکھیں ہمیں کوئی اے جی ایم کرانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اے جی ایم کیوں ہو رہی ہے؟ اے جی ایم یہی ہے میرے خیال میں، ان کا مطلب تھا کہ رجسٹرار سے اگر ہمیں بیلٹنگ کی اپروول مل جاتی ہے تو ہم فوراً ہی اسی ہفتے میں اے جی ایم کرا کے اس کو سارا پاس وغیرہ کر دیں. جو اوپر نیچے جو ہم نے کیا ہوا ہے سارا کچھ اس میں کلیئر کرا لے گا، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی ووٹ جو ہے نا وہ کلیئر کروا لیں گے اور اس جو اپنی انہوں نے بیلٹنگ کی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا وہ ویٹ ہو جائے گی اے جی ایم سے. ظاہر ہے جو بیلٹنگ ہوگی جس کے الاٹمنٹ ہوگی، جب تک اے جی ایم نہ ہو یا 365 دن پورے نہ ہوں ان کا ووٹ نہیں بن سکتا نا. اچھا آپ ایک اور چیز ہے، آپ جو زمین جو ہے وہ خریداری کی جا رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ایکسٹینشن 3 کیا ہے، ایکسٹینشن 3 کی پی پی 2 کیا ہے یا 3 کیا ہے یا وہ باہر کیا ہے. آپ جو ایکسٹینشن 3 کی پی پی 1 ہے جس کا نقشہ اپروو ہے، آلموسٹ بیلٹنگ پہ آپ خلاف ہے، بیلٹنگ ہو چکی ہے. چلیں بیلٹنگ جو بھی سرکار فیصلہ کرے گی اس کے مطابق آپ پھر وہ کریں گے، لیکن آپ اس کی کنسٹرکشن، اس کے مین گیٹ کی کنسٹرکشن کرنے کے کیوں خلاف ہیں؟ ہم نہیں خلاف، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ دوبارہ خریداری کر رہے ہیں جبکہ اسٹے چل رہا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا گیٹ نہ بناؤ، لیکن یہ دیکھیں اوپر بیٹھے ہوئے سب اقتدار جو لوگ ہیں، رجسٹرار ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے، سیکرٹری کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ ان کے عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی حکومت تھی. یہ ذرا سی بات ہوتی تھی تو وزیر اعلیٰ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن بات تو رجسٹرار کی ماننی پڑے گی. آگے کورٹ ہے، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سیکرٹری کے پاس، سیکرٹری کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. یہ عدالتی کام ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم رجسٹرار کے فیصلے کو نہ مانیں یا سیکرٹری کے فیصلے کو نہ مانیں. سیکرٹری نے اس میں کہہ دیا ہے کہ کنسٹرکشن بھی نہیں ہو سکتی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو اس حق میں تھے کہ یہ جو
خریداری ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی انکوائری نہیں ہوتی فیز 3 کی، سیکشن 3 کی، اس وقت تک کوئی مزید خریداری نہ کی جائے۔ اچھا، اب اس میں کتنی کرپشن موجود ہے کہ رجسٹرار پرسنل ہو جاتا ہے، جو رجسٹرار نیا آتا ہے آپ کے مطابق یہ اس کو بھی جا کے مل رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے، اور جو پچھلا رجسٹرار تھا اس کی اور سیکرٹری کی آپس میں صرف ڈی سی کالونی کی وجہ سے جو ہے نا وہ چپکلش ہو گئی، اس نے اس کا ٹرانسفر کر دیا، وہ ٹرانسفر کروا کے واپس دوبارہ اسی سیٹ پہ اس نے کورٹ سے مطلب سروس کمیشن سے اس نے فیصلہ لے لیا۔ کتنی کو اس میں کرپشن موجود ہے کہ کروڑوں روپے انوالو ہو چکا ہے کہ سیکرٹری بھی پرسنل ہے، رجسٹرار بھی پرسنل ہے، ڈی سی کالونی کی رجیم بھی پرسنل ہے، اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ سب پتہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک سونے کی وادی ہو نا تو وہ بھی رات کو یہی سوچ کے سوئے گا صبح 2 ہو جائے نا۔ یہ جو پیسے کی چمک ہے نا، میں نہیں کہتا کہ جب تک میرے پاس پروف نہیں ہے، لیکن جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، یہ ساری کرپشن، پیسے کی لالچ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ آج تک کسی کفن کے ساتھ جیب نہیں لگائی گئی نا، سب بندے ادھر ہی چھوڑ کے گئے ہیں۔ کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے، نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی بیمار کو، نہ کسی تندرست کو، نہ بچے کو، کوئی نہیں ہے۔ ان کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں، یہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بندہ سوسائٹی میں 10-20 سال سے نہیں آیا، اس کے نام پلاٹ الاٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں یہ 20 سال سے انٹچ ہے، اس کا پچھلی ڈیٹوں میں کینسل کر کے پلاٹ آگے نئے بندے کو الاٹ کر کے تو بیچ کے کھا رہے ہیں نا۔ میں نے یہاں تک سنا ہے ان کو بالکل اپنی موت یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں آخری بات یہی کرتا ہوں کہ میرا جو اپنا موقف ہے، ہم بیلٹنگ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم ہر کورٹ میں جائیں گے اس فیصلے کے لیے کہ سب سے پہلے جو اگینسٹ لینڈ فائلیں ایشو کی گئی ہیں ان کے نمبر لگائے جائیں، اس کے بعد جو پلاٹ بچ جائیں ان کی رجسٹرار سے اپروول لیں کہ یہ اتنے پلاٹ بچ گئے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 100 ہے، اس کی بیلٹنگ کرائیں۔ ہم اپنے جتنے بھی حمایتی، جتنے بھی دوست احباب، ہم خود ان کو کہیں گے کہ اپنے کیس واپس لو اور اس کی اجازت لے کے دیں گے۔ ہم ڈیلر حضرات اور انویسٹر جتنے ہیں ان کے حق میں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم کسی کی جو محنت ہے، کسی کا پیسہ وہ خراب کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلر حضرات بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو پتہ ہے، لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، سب کو واضح ہے۔ یہ 2-4-5 بندے ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں، جو 2 نمبری کر رہے ہیں، باقی سب جو ہے نا ڈیلر حضرات بھی، انویسٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا خاص مقصد کیا ہے۔ جگ کرتے ہیں، کبھی کوئی اخبار میں خبر لگا دیتے ہیں، فائل 2 لاکھ اوپر چلی جاتی ہے تو یہ اپنی بیچ لیتے ہیں، کبھی کوئی دوسری خبر لگا دیتے ہیں، وہ 5 لاکھ نیچے آ جاتی ہے، پھر یہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کوئی سوسائٹی کے کام کرنے تھوڑا آئے ہیں۔ نہ یہ ادھر کے رہائشی ہیں، نہ سیکٹری رہائشی ہے، تو نہ یہ صدر رہائشی ہے۔ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ جو پلاٹ ابھی دیکھیں فیس 1-2 کے تقریباً 300 سے زیادہ پلاٹ جو ہے اسٹے میں چل رہے ہیں، لیکن یہ دھڑا دھڑ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم تو کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتے، نہ ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اسوان بلاک اور بلان بلاک کے مین روڈ کے جتنے پلاٹ ہیں سب سیم ہے اس وقت، لیکن ان کی ٹرانسفر سیکٹری دھڑا دھڑ کرا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کو خوف ہی نہیں ہے، کس کائنات میں وہ رہتا ہے، کس اپنے موڈ میں رہتا ہے کہ اس کو بالکل خوف نہیں ہے، سائن کرنے میں پڑتا بھی نہیں ہے۔ سنا ہے کہ وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بڑے پاورفل ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ صاحب۔ آپ کی ناظرین، یہ میرے ساتھ موجود تھے فاؤنڈر گروپ کے ڈی سی کالونی گجرانوالہ کے حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، جنہوں نے بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے پلاٹس جو ایسے ہیں جو ایکسٹینشن جو 1 اور 2 میں ہیں، جو کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ کسی سٹے میں ہیں، اور بہت سے ایسے پلاٹس ہیں جس میں پی این پی کی بات کروں اور کس طرح کے کیا فیصلے ہیں۔ پی این پی پہ میں ایک دن پورا پروگرام کروں گا، میری اس کے اوپر کافی ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کس طرح اس کے اوپر سٹے آیا اور کس طرح کون اس کی جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہا ہے اور کس طرح سے یہ پلاٹ خریدے گئے۔
اور اس کے بعد میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو 2 نمبر فائلز خریدی گئیں جو کہ فیک فائلز ہیں اور کس نے پکڑی کس نے بیچی، میرے پاس اس کی کافی زیادہ سرچنگ موجود ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک پروگرام کروں گا. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے ایکسٹینشن 3 کی، جو فیصلہ آ چکا ہے، جو رجسٹرار کو فیصلہ پہنچایا گیا ہے سیکٹری کی طرف سے. سیکٹری نے فیصلہ دیا ہے، ریمانڈ کیا ہے رجسٹرار کی طرف کہ جی آپ ان پارٹیز کو سنیں. جو 18/2 کو فیصلہ آیا تھا جو رجسٹرار نے دیا تھا کہ بیلٹنگ کی جائے، سیکرٹری نے اس فیصلے کو، رجسٹرار کے فیصلے کو اور بیلٹنگ کو معطل کر دیا، کینسل کر دیا، سیٹ کر دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ ان تینوں پارٹیز کو سنا جائے، سننے کے بعد جو بھی فیصلہ ہے اس کے اوپر کیا جائے. جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.